وہ مسئلہ جو مسالک کے بین المسالک مسلمانوں کے مسالک کے درمیان سب سے زیادہ تفریق پیدا کرتا ہے وہ مسئلہ خلافت، اور ہم نے سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ اس کو عقل کے لحاظ سے دیکھا جائے، کیونکہ پروردگار عالم نے جو انسان کو عقل عطا فرمائی ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت اس لیے ہے کہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ حق کیا ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے باطل کیا ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، میرے لیے اچھا کیا ہے، میرے گھر کے لیے اچھا کیا ہے، میری فیملی کے لیے اچھا کیا ہے۔ اور جس میں عقل نہیں ہے تو وہ پنجابی کی مثال عقل نہ ہوتی پھر موجے موجان، اور جس میں عقل نہیں وہ خدا کو نہیں مان سکتا، وہ خدا کے انبیاء کو نہیں مان سکتا، تو عقل ہونا ضروری، سب سے بڑی ہو گئی عقل۔ خلیفہ کا وہ کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، دین کی حفاظت کرنا، حق کو قائم کرنا، ظلم کو ختم کرنا، ظالم کو ختم کرنا، ظلم کا خاتمہ کرنا، مظلوم کا ساتھ دینا، اپنے معاشرے کا، اپنی فیملی کا، اپنے گھر کا، اپنے دین کا، اپنے ماننے والوں کا، نبی کی امت کا خیال کرنا۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ آج آپ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں دیکھ لیں بے ایمانیاں ہوتی، اپنے ملکوں میں دیکھ لیں بے ایمانیاں ہوتی، تو کون ہو خلیفہ کہ جو نہ بے ایمان ہو، جو اچھا ہو، جو جیسا ہمارا عقل کہتی ہے ویسا ہو، جان کے کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہونے دے، دین کا محافظ ہو، دین مبین اسلام کا ایسے ہی محافظ ہو جیسے رسول اللہ محافظ تھے۔ بانی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کے آئے تو یقیناً دین تو دیا، دین والی کتاب بھی دی، تو محافظ بھی تو دیا نا جو اس کو خلیفہ کہتے۔ تو جب کتاب لا ریب ہے بے عیب ہے، جب دین لا ریب ہے بے عیب ہے، تو یقیناً جو خلیفہ ہے، جو جانشین ہے، وہ بھی لا ریب اور بے عیب ہوگا۔ بہرحال تو یہاں تک ہم پہنچے کہ جو اہل سنت بھائی بھی آئے، جو دوسرے بھی آئے، دیوبند بھائی، انہوں نے بھی کہا کہ عقل یہ کہتی ہے کہ خلیفہ کا انتخاب نبی خدا خود کرے، کیونکہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس کا انتخاب کریں گے وہ یقیناً صحیح ہوگا، اور جس کا انتخاب صحابہ کرام کریں گے، چاہے وہ سارے بھی مل کے کر لیں، چاہے ساری دنیا بھی اس وقت کی مل کے کسی ایک کا انتخاب کر لے، وہ منزلت نہیں رکھ سکتا جس کا انتخاب رسول اللہ کرے، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں وہ کوئی اور نہ سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا۔ تو پرسوں تک بات یہاں پہنچی کہ خلیفہ کا انتخاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اب یہ ذہن عقل نے کہا کہ اچھا کس کا انتخاب فرمائیں؟ تو جب ہم غور کرتے ہیں کہ خلیفہ نے کرنا کیا ہے، خلیفہ چاہیے کیوں، خلیفہ کس لیے، تو اس لیے کہ جب کوئی بادشاہ جاتا ہے، مثال کے طور پر، ویسے بادشاہوں کی زندگی جو عام جو دنیاوی بادشاہ ہیں تو غلط کاریاں کرتے ہیں، دنیاوی کی بات کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بادشاہت کے لیے، اپنی مملکت کے لیے کسی کو بنا کے جاتے ہیں۔ ایون میں اب اگر اپنے گھر سے جاؤں، میں گھر سے چلا جاؤں، تو میں گھر میں کوئی نہ ہو تو میں کسی نہ کسی اس کی رکھوالی کے لیے، محافظت کے لیے کہہ کے جاؤں، یار خیال رکھنا۔ اچھا تو خلیفہ کیسا ہو؟ تو اس کے لیے جو شرائط بیان ہوئی، جو عقل نے کہی، ان میں سے سب سے پہلی شرط کیا بیان ہوئی کہ عالمیت سب سے بڑا عالم ہو، اس سے بڑا کوئی عالم نہ ہو، یعنی اگر اس سے کوئی سوال ہو تو وہ خود سوال کا جواب جانتا ہو۔ جیسے کیا ممکن ہے کہ نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہو، اپنی مسند پہ تشریف رکھتے ہو، اور دنیا کا کوئی شخص کوئی انسان سوال پوچھنے آ جائے اور وہ جواب نہ دے؟ ممکن نہیں ہے۔ ہر کوئی کہے گا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے، ایسے ہی جو ان کا جانشین ہوگا، جو ان کی طرف سے ہوگا، لازم ہے کہ وہ جواب دے۔ تو پہلی شرط ہوگی عالمیت، وہ سب کچھ جانتے والا ہو، ایسا نہ ہو کہ اس سے کچھ پوچھا جائے اور وہ تو نہ جانتا ہو لیکن کوئی اور جانتا ہو۔ جیسے کہ ہم یہ نہیں مان سکتے کہ دنیا میں کوئی معاملہ ایسا ہو کہ نبی خدا موجود ہوں اور ان کو پتہ نہ ہو۔ اسی طرح جو ان کا جانشین ہوگا، جو ان کا نائب ہوگا، جو ان کا خلیفہ ہوگا، وہ لازماً جانتا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے ہم نے کی، پہلی تھی عالمیت۔ ایک ہوتا ہے عالم، جاننے والا، ایک ہوتا ہے اعلم، زیادہ جاننے والا، سب کچھ جاننے والا، عالم ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ شرط بیان کی ترک گناہ کا ترک کرنے والا۔ ترک گناہ سے مراد میری ویسے یہاں پہ معصوم ہے کہ معصوم، یعنی اگر وہ گناہ کرے گا، عین ممکن ہے وہ کسی فیصلے میں گناہ کر جائے، وہ عدل نہ کر سکے۔ اچھا عین ممکن ہے کوئی شخص عادل ہو، عین ممکن ہے۔ خلیفہ کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے؟ یعنی خلیفہ گناہ نہ کرتا ہو، یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ عادل تو بڑے بڑے عادل گزرے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ عادل گزرے ہیں، لیکن عین ممکن ہے وہ بھول کے غلط فیصلہ کر دے۔ لیکن جو خلیفہ ہوگا، جو معصوم ہوگا، وہ بھول کے بھی غلط فیصلہ نہیں۔ اور دوسری بات، عین ممکن ہے جو عادل ہو وہ کبھی کسی وجہ سے بیدار ہو کر یا کسی وجہ سے جان بوجھ کے غلط فیصلہ کرتا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کئی دفعہ عادل کو دیکھا کہ اس نے غلط فیصلہ کیا اور بعد میں احساس ہوا اس نے فیصلہ واپس لے لیا، نہیں یہ صحیح تھا، یہ تھا، لیکن
جو मासूम होगा वो ऐसा नहीं करे, वो पहली दफा ही सही फैसला। तो इसलिए लाजिम हुआ कि जो पैगंबर की मसरद पाक पे बैठेगा वो हमारी तरह आम नहीं होगा। सहाबा किराम की शान बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी शान, जिन्होंने मुश्किलात सही पैगंबर गिरामी अलैहिस्सलाम का जिन्होंने साथ दिया, उनकी बड़ी शान है। लेकिन जो खलीफा बनेगा, जो पैगंबर के जानशीन बनेगा, जो नायब बनेगा, जो मसनद रिसालत पे बैठेगा, वो आम नहीं होगा, वो सबसे ज्यादा खास होगा, और ऐसा खास जो कभी भी गुनाह में मुब्तला ना हुआ। तीसरी बात ये कही कि सबसे अफजल होगा, उसका सबसे अफजल होना जरूरी है, क्योंकि वो अफजल तरीन नबी का जानशीन है। जब वो अफजल तरीन नबी का जानशीन है तो फिर जानशीन भी जो मौजूद लोग हैं, अभी बाकी अंबिया की बात नहीं कर रहा, वो तो जा चुके, उससे पहले 1,23,999 नबी हमारे प्यारे नबी से पहले गुजरे, वो जा चुके। इस वक्त जो हमारे नबी का जानशीन, और हमारे नबी कौन? फख्रुल अंबिया, सारे अंबिया से अफजल। और जैसा दीन हमारे नबी का, ऐसा दीन किसी नबी का नहीं, क्योंकि दीन इब्राहिमी है, दीन नूह है, दीन मूसा है, दीन ईसा, 5 उलुल अज़्म नबी रसूल हैं जो दीन रखते हैं, जो अपना कलमा रखते हैं, जो अपनी किताब रखते हैं। लेकिन जो किताब, जो शान और मंजिलत फजीलत हमारे नबी की किताब की है, कलामुल्लाह कुरान पाक की, वो किसी किताब की नहीं है। जो दीन हमारे नबी का है, कामिल अकमल और अफजल तरीन, वो किसी और नबी का नहीं है। तो जब दीन अफजल है, किताब अफजल है, तो फिर खलीफा भी जो मौजूद लोग हैं उनसे अफजल होना चाहिए। अच्छा, बात आ गई, कोई इंसान ये कह सकता है कि कुरान से अफजल कोई किताब नहीं, मुमकिन नहीं है। दुनिया की सारी किताबें मिल जाएं, दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, फिर भी अकेले कुरान का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या कोई कह सकता है कि दुनिया में अंबिया के जो आसमानी दीन है, दो आसमानी जिंदा दीन मौजूद है, यानी है आसमानी दोनों, यहूदियत और ईसाइयत, ये आसमानी दीन है, ये खुदा की तरफ से आए थे, लेकिन ये खत्म हो गए और वो मुनहरफ हो गए, और उसके बाद हमारा दीन, हमारे नबी का दीन आया। उन दिनों के बावजूद, यानी जो दीन खुदा की तरफ से आए, सारे दीन इकट्ठे कर लिए जाए, तो वो हमारे नबी के दीन का मुकाबला नहीं कर सकते। इसी तरह नबी का जानशीन, नबी का खलीफा, नबी का नायब भी बस वो होगा कि पूरी कायनात में जिसका कोई मुकाबला ना कर सके। जैसे दीन लारैब है, जैसे किताब लारैब है, ऐसे खलीफा भी बेऐब होगा, ठीक है, यानी अफजल तरीन होना। 3 शर्तें बयान की मैंने। सबसे बड़ा आलम होगा, और तर्क गुनाह, मासूम होना चाहिए, गुनाहगार ना हो आम लोगों की तरह, और अफजल हो। और चौथी शर्त अशजाइयत, शुजाअतर हो, यानी उससे बड़ा बहादुर कोई ना हो। बड़े बहादुर हैं अली इब्न अबी तालिब, बहुत बड़े बहादुर हैं, लेकिन पैगंबर गिरामी अलैहिस्सलाम के सामने नबी मुअज़्ज़म को कहते हैं, या रसूलल्लाह अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली आपके गुलामों में से गुलाम, शेर खुदा है अली, शाह मर्दान, शेर यज़दान, कुव्वत परवरदिगार अली को कहते हैं। लेकिन कोई दुनिया का मुसलमान, शिया बयान करते हैं फजीलत अली को, और लोग झूठे बुहतान लगाते हैं। दुनिया का कोई शिया भी ये नहीं कहता कि अली नबी से ज्यादा बहादुर, अली नबी के सदके बहादुर थे। तो ये भी साबित हुआ, तो ये भी चौथी शर्त है कि वो सबसे बड़ा शुजा हो, डरपोक ना हो। डरपोक लीडर तो नहीं हो सकता, ये तो आजकल यही बात चल भी रही है कि लीडर डरपोक हो तो पूरी फौज को मरवा देता है, लीडर बहादुर हो तो फौज कमजोर भी हो तो आगे लेके चला जाता। तो जो खलीफा होगा वो लीडर होगा पूरी उम्मत का। किस उम्मत का? उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अफजल उम्मत, सबसे अफजल नबी, तो लाजब है खलीफा भी सबसे अफजल और सबसे बहादुर हो। और आखिरी बात ये कही कि जो पहली बात है कि अकल ये कहती है कि उसका तकर्रुर नबी खुदा करे। तो ये खुलासा है जो आज तक हमारी बात यहाँ तक पहुंची है।